رکو شروع ہو رہا ہے تیسرا، وہ دیکھیں آیت نمبر 18۔ یہاں اللہ رب العالمین ذکر فرما رہے ہیں ان صحابہ کا جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی۔ تو اس کی تفسیر مکمل ہو چکی تھی، تو ہم مختصر اس کی بات کریں گے، زیادہ تفسیر میں نہیں جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لقد رضی اللہ، یقیناً راضی ہو گیا اللہ، عن المؤمنین، ان مومنوں سے، اذ یبایعونک، جب انہوں نے بیعت کی آپ سے، تحت الشجرۃ، درخت کے نیچے، فعلم ما فی قلوبہم، پس اللہ نے جان لیا جو ان کے دلوں میں تھا، فانزل السکینۃ علیہم، پس نازل کی اللہ نے ان پر سکینت، وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور اللہ نے انہیں عطا کی بہت قریب کی فتح۔ تو اللہ رب العالمین یہاں اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ جتنے بھی لوگوں نے اس درخت کے نیچے بیعت کی تھی ان سب سے اللہ راضی ہو گیا۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے اس سے بڑی کوئی گارنٹی ہو سکتی ہے؟ یعنی ان لوگوں کو شرم کرنی چاہیے جو صحابہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ یہی صحابہ ہیں، ان میں بہت سارے ایسے ہیں جن کے بارے میں آج لوگ بکواس کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ واضح طور پہ کہہ رہا ہے جب انہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی اللہ نے ان کے دلوں کو بھی جان لیا، اللہ نے اچھی طرح دیکھ لیا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، پھر اللہ ان سے راضی بھی ہو گیا۔ اور اللہ نے بعد میں نہیں کہا کہ میں راضی ہو گیا، پہلے بات ہی یہیں سے شروع کی، لقد رضی اللہ، یقیناً اللہ راضی ہو گیا، آیت ہی یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ یعنی کسی کے اگر دل میں کوئی بھی مروڑ ہیں، پیٹ میں مروڑ ہیں، تو وہ اچھی طرح جان لے کہ اللہ صحابہ سے راضی ہے۔ اتنی واضح طور پہ اللہ نے پوری آیت میں یہی بات بتائی، ہم نے ان کے دل پہ سکینت نازل بھی کی ہے اور ہم نے انہیں فتح بھی عطا کی ہے، اور ہم نے یہ بھی جان لیا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، اور بہت سی کثیر نعمتیں جنہیں تم حاصل کرو گے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ وَعَدَكُمُ اللَّهُ، اور اللہ کا وعدہ ہے تم سے، مغانم کثیرۃ، بہت سی کثیر نعمتوں کا، تأخذونها، جنہیں تم حاصل کرو گے، فعجل لکم، بہت جلدی یعنی بہت قریب ہے جو ہم تمہیں نعمتیں ابھی دیں گے، ہذہ، یہ، وکف ایدی الناس عنکم، اور یہ کہ ہم نے تم سے لوگوں کے ہاتھوں کو روک دیا۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ایک تو یہ فتح نصیب فرمائی تھی صلح حدیبیہ کی شکل میں، دوسرا یہ جو ان سی نعمتوں کا ذکر آیا نا اوپر والی آیت میں، وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، اس نعمت سے مراد ہے صلح حدیبیہ کے فوراً بعد یہ خیبر کی جنگ ہوئی تھی، غزوہ خیبر۔ تو غزوہ خیبر میں مسلمانوں کو بہت کثیر مال ملا، اس کا یہاں ذکر آ رہا ہے کہ اللہ نے اس کو بھی فتح کا، صلح کو جو مکہ والوں کے ساتھ ہوئی، اور واپس آنے کے بعد فوراً غزوہ خیبر کی طرف گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر وہاں پورا ایک واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا تھماؤں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول بھی راضی ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے بھی راضی ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے کبھی بھی امارت کا شوق نہیں ہوا، کبھی بھی امارت کا شوق نہیں ہوا، لیکن یہ وہ واحد موقع تھا جس موقع پر میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جھنڈا تھمائیں گے اور مجھے کہیں گے کہ بھئی جا خیبر فتح کر۔ تو کہتے ہیں میں پوری رات بے چین رہا، مجھے نیند نہیں آئی، اور میرا یہی حال نہیں تھا، باقی سب صحابہ کا بھی یہی حال تھا کہ سب کو یہ لگ رہا تھا کہ مجھے بلائیں گے، مجھے بلائیں گے۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت علی کہاں ہیں؟
حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا پتہ چلا کہ ان کی آنکھوں میں اشوب چشم ہے، یعنی آنکھوں میں بہت زیادہ تکلیف ہے، اس تکلیف کی وجہ سے آنکھیں بھی نہیں کھول پا رہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلوایا اور پھر ان کی آنکھوں میں لعاب لگایا، تو ان کا جو اشوب چشم تھا، یعنی جو تکلیف تھی آنکھوں کی، وہ بالکل ختم ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھمایا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ واحد ایک موقع تھا کہ جس موقع پر مجھے امارت کا شوق ہوا تھا، یعنی کہ دنیا کی کوئی فتح حاصل کرنے کا ایک جیسے شوق ہوتا ہے، ورنہ کہتے ہیں مجھے کبھی دنیا کی کوئی وہ نہیں تھی، لالچ یا شہرت یا کچھ پانے کی وہ، لیکن اس موقع پر مجھے ہوا کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے راضی ہے اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے راضی ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھیں پھر عمر رضی اللہ عنہ رکے نہیں، یہ تو تھی عمر رضی اللہ عنہ کی محبت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ کاش میں اس مقام پر ہوتا جہاں حضرت علی ہیں۔ جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فوت ہوئے ہیں، آپ کی وفات ہوئی، اس وقت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی میت رکھی ہوئی تھی، پیچھے سے میرے کندھے پر آ کر ایک شخص نے ہاتھ رکھا اور اس نے کہا اے کاش میں ان اعمال کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا جن اعمال کے ساتھ اے عمر تو پیش ہوا ہے، کیونکہ میں نے بارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ گئے، میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ سے نکلے، میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ پر چڑھے، میں ابو بکر عمر نے یہ کام کیا۔ تو کہا کہ ایک واحد یہ شخص ہے کہ اللہ کی قسم میرا جی چاہتا تھا کہ میں اس بندے کے اعمال کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، جو یہ خواہش کر رہے تھے کہ کاش میں عمر رضی اللہ عنہ کے اعمال کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا۔ تو یہ خیبر کا موقع تھا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اس طرح اعمال کی لالچ کیا کرتے تھے کہ کاش یہ نیک اعمال میں کر لیتا، میرے حصے میں بھی آ جاتے۔ تو امارت کا شوق اس لیے عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں مجھے کبھی نہیں ہوا، لیکن یہ خیبر کا موقع تھا کہ میرا دل کیا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں۔ اچھا جی، تو دیکھیں وَمَغَانِمَ، یہاں سے دوسری آیت دیکھیں، دوسری آیت دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، اور ہم نے تمہیں غنیمتیں عطا کی کثیر، بہت ساری، یعنی خیبر کی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ وَعَدَكُمُ اللَّهُ، اور اللہ کا وعدہ ہے، مغانم كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا، بہت زیادہ کثیر نعمتوں کا جو وہ تمہیں دے گا۔ فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ، بہت جلدی قریب ہی۔ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، اور یہ کہ اللہ نے روک دیے تم سے لوگوں کے ہاتھ۔ وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، تاکہ اللہ دکھائے مومنوں کو اپنی نشانیاں۔ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور وہ تمہیں ہدایت دے گا سیدھے راستے کی طرف۔ اچھا، یہاں اس آیت میں ایک بات ہوئی ہے وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، نظر آ رہی ہے، اور اللہ نے تم سے روک دیا لوگوں کے ہاتھوں کو۔ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یعنی اگر آپ بچے ہوئے ہو، اگر آپ صحیح چل رہے ہو، اگر آپ تک لوگوں کے ہاتھ نہیں پہنچ رہے، کوئی آپ کو مار نہیں رہا، پیٹ نہیں رہا، تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جسے ہم ایسے اگنور کر جاتے ہیں۔ یہ تو ابھی ہم بہت زیادہ سیف ماحول میں آ گیا نا کہ ممالک بن گئے ہیں، اور ہر ملک کی اپنی فوج ہے اور طے ہے یہ پاکستان ہے، یہ انڈیا ہے، یہ امریکہ ہے۔ تو ایک ٹائم وہ ہوتا تھا نا، اب عرب کے دور میں بھی یہی چل رہا تھا، جنگیں ہو رہی ہیں،
کسی کو نہیں پتہ یہ میرا شہر کب تک میرا ہے، کب کس کے انڈر میں چلا جائے گا۔ وہاں رومن امپائر ہے، پرشین امپائر ہے، اور ادھر اب عرب کی امپائر کھڑی ہو رہی ہے، اور کسی کا کیا عقیدہ، کسی کا کیا عقیدہ۔ اور اب بھی بارڈر پہ جنگیں تو ہوتی رہتی ہیں، روز بروز کوئی نہ کوئی شہید ہو رہا ہے، جا رہا ہے۔ تو ہم اتنے محفوظ جو بیٹھے ہیں نا، ہم سے لوگوں کے ہاتھ اللہ نے روک دیے ہیں، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بھائی کوئی آئے پوری فوج اور آ کر، جیسے برما میں ہو رہا ہے، فلسطین میں ہو رہا ہے، سارے گھر تباہ، ہم تو بڑے آرام سے بیٹھے ہیں نا۔ اگر ہم یہاں بیٹھیں اور ہمیں پتہ ہو کہ بمباری ہو رہی ہے باہر، اور کب ہمارے گھر کی چھت بھی گر جائے گی، اور کب ہم بھی ختم ہو جائیں گے، کوئی پتہ ہی نہ ہو، مسلسل بمباریاں ہو رہی ہوں، تو یہ کیا عذاب سے کم ہے؟ سکون سے رہ لے گا بندہ، کچھ کر سکتا ہے؟ پھر وہ کہے گا بھاڑ میں جائے کمائی، بھاڑ میں جائے کھانا پینا، اپنی جان بچاؤ۔ تو یہ جو اللہ نے ہاتھوں کو روکا ہوا ہے لوگوں کے، دشمنوں سے ہمیں بچایا ہوا ہے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔